أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ستائیسواں پارہ سورہ الحدید جو قرآن مجید کی 57 نمبر سورت ہے، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ خطبات جمعۃ المبارک میں کتاب و سنت کی وہ روشن باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جو سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہیں، منبع ہیں، اور ہم ان خطبات سے کتاب و سنت کے وہ موتی سمیٹ کر جائیں جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی بھی بہترین بنا دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ یقیناً قرآن مجید کی تمام سورتیں اور آیات حد درجہ حکمتوں پر مبنی ہیں کہ ہر آیہ مبارکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بعض سورتیں اپنے پیغام کی وجہ سے، اپنی جامعیت کی وجہ سے دیگر صورتوں پر فوقیت لے جاتی ہیں، اور اسی طرح ہر انسان کا اپنا رجحان اور فہم اور اس کی اپنی شخصیت کا میلان بھی اسے بعض صورتوں کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ سورہ الحدید وہ سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس سورہ کے اندر جس انداز میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کی چند کوتاہیوں پر اصلاح کے جو احوال ہیں، قیامت کے کچھ مناظر کو جس انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر آخر میں دنیا کی حقیقت اور اس کے اندر موجود لوگوں کی جو دوڑ ہے، مومن کا اس کے بارے میں کیا وتیرہ ہونا چاہیے، اس بارے جو سبق دے دیا گیا ہے، اس انداز اور ان جامع احکامات کی وجہ سے جب کبھی بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پڑھانے کا موقع ملتا ہے، ہمیشہ اپنے اندر ایمانی کیفیات کو بڑھتے ہوئے اور پہلے سے زیادہ مستحکم ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جن کیفیات سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے میں گزرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی اس سورت کے معانی اور مطالب کو رکھا جائے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم سب اس سورہ مبارکہ کو سیکھ کر پہلے سے زیادہ اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری پائیں۔ تو آج سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے کچھ خطبات تک ہمارا یہ موضوع چلے گا، اور ہم سورہ الحدید کو پڑھنے، اس کے معانی اور مطالب اور اس کی تفسیر کو سمجھنے
اور پھر اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ یہ دعا ہے، اللہ ہمیں صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سیکھنے سکھانے کے سفر کو آسان فرما دے، اسے توشہ آخرت بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس دوران جو کوئی کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے، جو سراسر میری اپنی غلطی ہوگی، اس سے اللہ صرف نظر فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سورہ الحدید، حدید عربی زبان میں کہتے ہیں لوہے کو، چونکہ اس کے آخری آیات میں بالکل انتہا کے قریب جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالی نے لوہے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ الحدید ہے، اور جب ہم ان آیات پر پہنچیں گے تو اس ضمن میں مزید تفصیلی بات بھی کریں گے۔ سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اس آیہ مبارکہ سے ہو رہا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کی، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا ہی غالب اور کمال حکمتوں والا۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ہیں جن کا آغاز سبح سے ہے، بعض صورتیں ہیں جن کا آغاز یسبح سے ہے، اور اسی طرح سورہ اسراء کا آغاز سبحان سے ہے، اور سورہ اعلیٰ کا آغاز سبح سے ہے۔ سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کوئی آسمان اور زمین کے اندر ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کا معنی دوام کا ہے، کہ ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہی رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں۔ اور اس لیے پھر حکم بھی یہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب جو بہت ہی اعلیٰ ہے اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بالخصوص رکوع اور سجدے کے اندر تسبیحات بیان کرتے تھے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کی یہ پاکیزگی بیان کرنا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اس لیے کہ مخلوق میں سے ہی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے ان باتوں کو منسوب کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے میری ناشکری کی اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، جبکہ یہ دونوں باتیں اس کے لائق نہیں تھی۔ اس نے ناشکری کیا کی؟ اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا اللہ رب مجھے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، جبکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر تو بالاولیٰ قادر ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی، عدم سے وجود میں لانا بھی ویسا ہی ہے جیسے بعد میں پیدا کرنا۔ اس کے لیے نہ پہلی مرتبہ مشکل تھا نہ بعد میں مشکل۔
اور فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس لیے تسبیح کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جب سبحان اللہ کہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات، تو اس کا رواں رواں یہ پکار رہا ہو کہ اللہ رب العزت کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص، کوئی آلائش، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، مخلوق کے ساتھ لگی ہوئی حاجات، ان تمام باتوں سے اللہ کی ذات بالا تر ہے، منزہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف ہم ایسی کسی بات کو منسوب نہیں کرتے۔ بیٹا بیٹھ جائیں، کیوں کھڑے؟ ہم اللہ رب العزت کی طرف ایسی کوئی بات منسوب نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی صفات اور افعال کے حوالے سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال بھی موجود نہیں، وہ ویسا ہے جیسا اس نے خود اپنا تعارف کروایا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑا ہی غالب اور حکمتوں والا۔ آسمان و زمین کے اندر ہر چیز اگر اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے اور اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے رطب اللسان ہے تو کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں اور اس سے زیادہ کوئی حکمتوں والا نہیں۔ اس لیے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اسی کی ہے، حقیقی بادشاہ صرف اللہ۔ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی بادشاہت دے رکھی ہے تو یہ عارضی ہے، اور دوسرا اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ کی بادشاہت دائمی ہے اور کسی کی عطا کردہ نہیں، اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ جہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو یہ لائق نہیں کہ اسے شہنشاہ کہا جائے، شاہوں کا شاہ، شہنشاہ، شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس لیے یہ دنیاوی بادشاہوں کے لیے شہنشاہ کا لقب یہ حرام لقب ہے، یہ متکبرانہ لقب ہے۔ اللہ کے سوا بادشاہوں کا بادشاہ کوئی نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت سے ہمکنار کرتا۔ نہ زندگی پر کسی کا اختیار ہے، نہ موت پر کسی کا اختیار ہے۔ یہ اللہ کی کمال بادشاہت کی ایک مثال اللہ نے بیان کر دی کہ زمین و آسمان میں حقیقی بادشاہ اور حقیقی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اگر اس کے مظاہر دیکھنا چاہتے ہو تو صرف ایک چیز دیکھ لو، وہ جس کو زندہ کرنا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو موت سے ہمکنار کر دے اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر حکم کس کا ہے؟ صرف اس کا۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس طرح زندگی اور موت پر صرف اس کا اختیار ہے، اسی طرح وہ باقی ہر شے پر بھی قدرت رکھتا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی اتنی عظیم صفت ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ بندہ مومن کو جب اس پر یقین ہو جائے، اللہ کی قسم دنیا کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اعلم ان الدنیا لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا وقد كتب الله لك۔ بچے یہ بات اچھے طریقے سے پلے باندھ لو
اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور یہ بات جان لو، اعلم، اس کو اپنے اندر رچا لو، بسا لو، دنیا ساری اکٹھی ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے ہرگز نہیں پہنچا سکتی الا وقد كتب اللہ علیک، سوائے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا. اس لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہ قادر ہے. جب سارے در بند ہو جائیں، اسباب منقطع ہو جائیں، اندھیرے چھا جائیں، رب کائنات کے فیصلے غالب آتے ہیں اور انسان کے گمان سے ہٹ کر وہاں سے روشنی آنے لگتی ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا، اندھیروں میں پکارا تھا. اور کتنے اندھیرے ہیں، مچھلی کا پیٹ بھی ہے، سمندر کی گہرائی بھی ہے، وہاں پر کوئی سبب اسباب نہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس پکار کو سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا، ان کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی. اور یہ قاعدہ صرف ان کے لیے ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ہر صاحب ایمان کو اگر وہ اللہ کو خالص ہو کر پکارے نجات عطا فرماتے ہیں. اسباب سے بالا تر ہو کر اللہ کے فیصلے آ کر غالب ہو جاتے ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہمارا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کی قدرت کاملہ پر بھروسہ نہیں، یقین نہیں. ذرا سی کمی لگ جائے ہمارا ایمان ڈگمگانا شروع ہو جاتا. فرمایا هو الاول، وہی ہے جو اول ہے، والآخر، اور وہی ہے جو آخر ہے، والظاہر، وہی ہے جو ظاہر ہے، والباطن، اور وہی ہے جو چھپا ہوا باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہے جو ہر چیز کے متعلق بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. علیم مبالغے کا صفت. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کی بڑی عظمت والی صفات، بڑی عظمت والی صفات. اور معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے حسین، بڑے خوبصورت نام ہیں، ان کا ذکر کر کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کا ذکر کر کے ایک بڑی جامع دعا مانگا کرتے تھے. تھوڑی روٹین سے ہٹ کر بھی دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں، بڑی قیمتی دعائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تاکید کرتے ہم رات سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں. کیا دعا ہے؟ اللہم رب السماوات السبع، اے ہمارے اللہ جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، ورب کل شیء، اللہم رب السماوات السبع ورب الارض، اور جو زمین کا بھی رب ہے، ورب کل شیء، اور ہر چیز کا رب ہے، فالق الحب والنوا، جو دانے کو اور بیج کو پھاڑ کر زمین سے ایک نیا پودا اگانے والا ہے، منزل التورات والانجیل والقرآن، جو تورات، انجیل اور قرآن جیسی عظیم کتابیں نازل کرنے والا ہے. اب یہاں ان تمام الفاظ پر غور کیجیے کہ اللہ کو کون سی صفات کا تذکرہ کر. آسمانوں کا رب، ساتوں آسمانوں کا رب، زمین کا رب، ہر چیز کا رب. بظاہر ایک سوکھا ہوا سخت دانہ جس میں کوئی زندگی کی رمق نہیں،
وہ زمین کے اندر گیا، تھوڑا سا پانی لگا، اللہ نے اس سے پورا ایک بڑا درخت اگا دیا۔ اس درخت کا اصل ایک بیج ہے، جو رب ایک بیج سے درخت اگا سکتا ہے، اور اس سے کئی ہزار جو ہے وہ پھر آگے بیج بن جاتے ہیں، اور جو آسمانوں سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن جیسی کتابیں نازل کر سکتا ہے، اتنا اہتمام اپنے بندوں کا کرتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ اتنا مشفق اور مہربان ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے اس نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس اللہ سے، اس رب سے اب اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتی، یا اللہ میں آپ سے ہر اس شے کی شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جس کو اس کی پیشانی سے اپنے قبضے میں رکھنے والی ذات صرف آپ کی۔ یہ بناصیت ہی، یہ بڑا خوبصورت قسم کا ایک استعارہ۔ جب آپ کسی کو اس کی پیشانی سے جکڑ لینا، اس کا سر آپ کے قابو میں آ جائے، پھر وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ابھی قربانی کے جانور ہم نے ٹہلائے ہیں، انسان سے قوت اور طاقت میں بہت زیادہ جانور، جب آپ اس کا سر قابو کر لیتے ہیں پھر اس کی قوت ساری دھری کی دھری رہ جاتی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یا اللہ کوئی کتنی ہی شر والا کیوں نہ ہو، اس کی یہ پیشانی، اس کا سر آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ نے اس کو جکڑ رکھا ہے، کوئی آپ کے فیصلوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جب سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں تو پھر پناہ بھی میں آپ سے ہی طلب کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ آپ ہی اول ہیں۔ کیسے اول؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ آپ اول ہیں، ایسے اول کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، آپ ایسے آخر ہیں کہ آپ کے بعد پھر کچھ نہیں۔ تو معلوم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تمام مخلوقات کو قیامت کے دن، قیامت آنے پر ختم فرما دیں گے، حتیٰ کہ آخر میں ملک الموت کو بھی کہا جائے گا مت، ملک الموت مر جاؤ، اور وہ بھی مر جائے گا، اس کی روح بھی قبض ہو جائے گی، اللہ کے سوا کوئی اور باقی نہیں ہو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس وقت اللہ پکاریں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو دنیا میں بڑا اکڑتا تھا، تکبر کرتا تھا، سمجھتا تھا میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہو۔ اللہ فنا کر دے تو داستانوں میں نام بھی مٹ جاتا ہے، کتنے آئے، کھنڈرات موجود ہیں، پتہ نہیں کون رہتا تھا یہاں پر، ہزاروں سال کے بعد آ کر آثار قدیمہ دریافت ہوتے ہیں، بڑی تہذیب تھی، بڑا تمدن تھا، فلاں تھا فلاں تھا، یہ لوگ تو بڑے ایڈوانس تھے۔ پاکستان کے اندر کتنے ایسے آثار قدیمہ ہیں، موہنجو دوڑو کے، ہڑپا کے، یہ ٹیکسلا والی سائڈ اگر آپ چلے جائیں، 4-4 5-5 ہزار سال پرانے آثار قدیمہ ہیں، ان کی چیزیں، ان کی بناوٹیں، ان کے گھر، ان کے جو معاشرتی اصول ضابطے تھے، جو کچھ وہاں سے دریافت ہوا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں تہذیب و تمدن کی دنیا تو ابھی ہے، یہ لوگ تو اس دور میں بھی ایسے تھے۔ اللہ کی قسم، اس دور میں ان محلوں میں جینے والے اور رہنے والے ہم سے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہوں گے، ان کی جسمانی طاقتیں ہم سے بہتر ہوں گی، ان کے قلعے، ان کے حفاظتی انتظامات شاید ہم سے اچھے ہوں، ان کا مال اور دولت بھی ان کو اسی طرح محبوب ہوگا جس طرح ہمیں محبوب ہے، اپنی زندگی کی پلاننگز وہ بھی اسی طرح کرتے ہوں گے جس طرح ہم کرتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے جمع جتھا وہ بھی رکھتے ہوں گے جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن نہ وہ رہے، نہ ان کی نسلیں رہیں،
نہ ہم رہیں گے نہ ہماری نسلیں رہیں گی. هو الاول فلیس قبلک شیء. اور فرمایا کرتے تھے انت الآخر فلیس بعدک شیء. اور پھر فرماتے انت الظاہر فلیس فوقک شیء. یا اللہ آپ ظاہر ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں. ظاہر کے دو معنی علماء نے بیان کیے. ایک جو ہم اردو میں استعمال کرتے کہ اللہ کی ذات اپنی تمام تر مخلوقات اور اپنے نظام اور اس دنیا کے نظام کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا، پیدا کرنے والا، خالق اور مالک ہے. اور دوسرا معنی ظاہر کا ہوتا ہے غالب ہو جانا، بلند ہو جانا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس کے دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر ظاہر کر دے، بمانا غالب کر دے، بلند کر دے. تو یہ دونوں معنی یہاں پر ہیں. اللہ رب العزت اپنی تمام تر مخلوقات کی وجہ سے، اس دنیا کی اور اس کے اندر موجود نظام کی وجہ سے، ایک ایک چیز کے اندر سے ظاہر ہے کہ اس قدر کمال کی مخلوق صرف اور صرف کوئی رب کائنات ہی پیدا کر سکتا. اور وہ بلند بھی ہے، غالب بھی ہے، ایک ہی ہے، کوئی اور دوسرا اس کے اوپر حکم چلانے والا نہیں. قرآن نے اس کی دوسری جگہ صراحت کی، کہا اگر اللہ رب العزت کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے تو فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام فساد کا شکار ہو جاتا. اذا لذهب كل الہ، ہر الہ اپنی مخلوق کے ساتھ علیحدہ ہو جاتا. جس طرح کچھ عرصہ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، جب پھوٹ پڑتی ہے تو ہر کوئی اپنے گروہ کے لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو جاتا ہے. ملک ٹکڑے ہو جاتے ہیں، گھرانے دھڑوں میں بٹ جاتے ہیں، خاندان قبیلے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے اپنے قریبی لوگوں کو اپنے ساتھ، ہم اپنی جیسی سوچ رکھنے والوں کو لے کر دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر ایک الہ کے علاوہ زیادہ الہ ہوتے، اللہ کے سوا بہت سارے ہوتے، تو ان میں سے ہر ایک پھر اختلاف کرتا، پھر لڑائیاں ہوتی، پھر جھگڑے ہوتے. یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں پڑھیں، ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں پڑھیں، سارے اسی چکر میں ہیں، ایک دوسرے سے لڑ ہی رہے. اور یہ جو ہندوستان کے ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں، جو ان کے مقدس دریا ہیں گنگا اور جمنا، اور ان کے 4 مقامات ہیں جن کو وہ بہت زیادہ پاکیزہ اور مقدس تصور کرتے ہیں، حالانکہ وہاں کے پانی سب سے زیادہ پالوٹیڈ ہے. یہ سائنٹیفک جو ہے نا، جو اس کی ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی میتوں کی خاک، جو بچی ہوئی جو خاک ہوتی ہے اور اس کا جو باقیات ہوتی ہیں، وہ لا کر ان کے اندر پھینکتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر وہاں جو ہے نہاتے ہیں. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ گندے پانی ہیں وہ، لیکن مقدس ہے ان کے لیے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ بہت سارے ان کے جو دیوتا ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑ کس کے پیچھے رہے ہیں؟ ایک خاتون جو دیوی ہے سری سیتا کے پیچھے، اور ایک اس کے فراق میں رو رہا ہے بھگوان ہے. اس کے رونے کی وجہ سے اس کے آنسو جہاں جہاں گرے ہیں وہ پانی مقدس ہو گئے. اللہ کی قسم یہ کہانیاں آپ پڑھیں تو انسان کو قدر ہوتی ہے کہ ہمارا دین کتنا ستھرا، سچا، صاف، اور ہمارے رب کا تعارف کس قدر عظمت والا، کس قدر عظمت والا. جن کے ہاں چوہا بھی رب ہے، بندر بھی رب ہے، ہاتھی بھی رب ہے، گائے بھی ماتا ہے، اور ان کے فضلے اور جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون بھی مقدس ہے. والعیاذ باللہ. تب اسلام کی اور دین کی قدر آتی ہے کہ یہ دین جو کہتا طہور و شطر الایمان، پاکیزگی اور صفائی نصف ایمان ہے، یہ کس قدر عظمت والا دین ہے.
تو اللہ کے رسول فرماتے تھے انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور ساتھ فرماتے وانت الباطن فلیس دونک شیء، یا اللہ آپ باطن ہیں، ایسے چھپے ہوئے کہ آپ کے سوا پھر کوئی اور نہیں۔ اور یہ معنی قرآن نے بیان کیا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی جبکہ وہ ہر آنکھ کا احاطہ کیے ہوئے۔ دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، وہ پردے میں ہے، جہاں وہ ظاہر ہے وہاں پر وہ باطن بھی ہے۔ اور یہ اس کی کمال قدرت ہے کہ یہ چار صفات کسی اور میں نہیں آ سکتی کہ وہ اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو۔ اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں باطن کا ایک معنی اور بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں لغت میں باطن اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو قریب ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفت باطن ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ پوشیدہ ہونے کے باوجود اپنی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ قریب بھی ہے، اور یہ صفت بھی کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری صفات بیان کرتے نا، پھر آخر میں ایک دعا بھی کرتے، کہتے اللہم اقض عنی الدین واغننی من الفقر، یا اللہ مجھ سے میرا جو ادھار ہے، جو قرض ہے کوئی میرے اوپر، وہ ادا کروا دے اور مجھے فقر سے غنا کی طرف لے آ۔ کیا کمال دعا ہے! رات کو سوتے ہوئے بندہ اللہ پر یقین ایمان کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر سوئے، اس کی زندگی میں خیر برکت آئے گی نہیں آئے گی؟ بہت سارے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، معاشی حالات ویسے ہی تنگ ہیں، یہ وظیفہ ہے، نبوی وظیفہ ہے جو ہر رات کو پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث۔ یہ دعا یاد کرے، اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذي شر انت آخذ بناصيتي انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر۔ تو اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کے متعلق پورا بڑا گہرائی کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا، کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ سورہ الحدید کی یہ پہلی 3 آیات ابھی ہم نے الحمدللہ آج پڑھی ہیں اور سیکھی ہیں۔ آئندہ خطبات جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چند گزارشات، کوشش کریں وقت پر آئیں، کتاب و سنت کی یہ باتیں ہم سنیں اور سیکھیں۔ ٹھیک ہے عید ہے لیکن جمعہ فرض ہے۔ ہم 2-4 منٹ اوپر چلے جائیں نا، آپ بڑی گھڑی دیکھتے ہیں، آج میں نے بھی گھڑی دیکھی، اور یہ پہلا والا ہال بھی جو ہے نا یہ 10 منٹ کے بعد فل ہوا، اور پیچھے والا تو پتہ نہیں کب ہوا، ہو گیا ہے الحمدللہ۔ چھٹی کا دن ہو پھر بھی آپ اتنی تاخیر سے اٹھ کر آئیں، کیا اہمیت ہے ہمارے ہاں جمعے کی؟ یہ فریضہ ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ میں امید کروں گا انشاءاللہ آئندہ چھٹی بھی نہیں ہوگی، آپ سوئے ہوئے بھی نہیں ہوں گے تو وقت پر آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔